بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، خلیج میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی 70 سال میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہوا یہ ہے کہ اسرائیل پر شام کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے میزائل کا، اور اس میزائل نے اسرائیل کے ایٹامک پاور پلانٹ کو یا پروجیکٹ کو ہٹ کیا ہے جو ڈیمونا میں موجود تھا۔ یہ 60s میں ایک ایٹمی پاور پلانٹ لگایا تھا اسرائیل نے، جو یورینیم کو انرچ کرتا ہے اور جس سے ایٹمی ہتھیار بناتا ہے اسرائیل۔ اور پھر اسرائیل کو ہمیشہ یہ فخر رہا ہے، یہ اعتماد رہا ہے کہ اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس قدر بااعتماد ہے، اس وقت اس قدر ڈیپینڈیبل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسرائیل کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی میزائل اس کے اندر آ کر گر سکتا ہے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ شام سے داغا گیا میزائل نہ صرف اس نے اسرائیل کی حدود کو پامال کیا ہے، بلکہ اس کی ایک اہم ترین تنصیب کو اس کے تقریباً 30 کلومیٹر قریب جا کر یہ گرا ہے، اور اس سے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ پورے اسرائیل میں سائرن بجائے گئے ہیں اور ہنگامی حالت نافذ ہے، اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو میزائل ہے یہ S-200 اسرائیلی ساختہ روس کی ساختہ ایک میزائل ہے جس پر اسرائیل کو کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ شام کے اندر بہت ساری افواج اس وقت روس کی موجود ہیں، اور ایران کی بہت ساری پراکسیز بھی شام کے اندر موجود ہیں۔ اسرائیل جو ہے اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت سے معنوں میں امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایران کے چاہے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ ہوں یا ان کے جنرل قاسم ہوں، ان کی موت کے پیچھے اسرائیل کا نام بتایا جاتا ہے، اور ایران نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گا اپنے ان جو سائنسدان ہیں یا جرنیل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسرائیل اب یہ کوشش کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا، اس کی اس ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، اور پچھلے 70 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اسرائیل ارد گرد سے مسلمان ممالک میں گھرا ہوا ہے، اسے شام سے بھی خطرہ رہتا ہے اور خاص طور پر ایران سے بھی خطرہ رہتا ہے، اور اس واقعے کے بعد اب امریکہ کو ہے اسے کافی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اور یوں سمجھے کہ روس ایک بڑے عرصے کے بعد خلیج میں ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ایران کے بہت قریبی تعلقات پیدا ہو چکے ہیں، اور چین اور ایران کے درمیان جو حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے $400 ارب کی سرمایہ کاری کا، وہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ روس، ایران اور چین یہ ایک دوسرے کے اتحادی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اسرائیل کو اس سے کافی پریشانی ہے۔ اور وہ عرب ممالک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اس قدر جدید ٹیکنالوجی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل کے ایٹمی پاور پلانٹ پر اس قدر بڑی زبردست طریقے سے حملہ کیا گیا ہے کہ اسے نقصان بھی پہنچا ہے، اور اسرائیل کا جو ایٹمی جو یہ پاور پلانٹ تھا اسے نقصان کے علاوہ اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی کام نہیں کر سکا، اور وہ ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی جو ایک قوم ہے اس کے اندر بڑی اعتماد کے اندر کمی آ گئی ہے، اسے کافی پریشانی لاحق ہے۔ اور امریکہ کی بھی اس وقت پریشانی ہے کہ روس اس قدر آگے کیوں چلا گیا ہے۔ تو آپ اس دیکھیں گے یقیناً اس کے رد عمل میں ریٹیلیٹ ضرور کرے گا اسرائیل، لیکن اس کے لیے پھر اور اسے زیادہ پریشانی ہوئی کہ جب اسرائیل نے پلٹ کر شام پر حملہ کیا ہے تو پھر اس کے اس حملے کو بھی روس نے اپنے دفاعی نظام کے ذریعے ناکام بنا دیا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ روس کی مدد سے شام نے نہ صرف اسرائیل کی تنصیبات پر، ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، بلکہ شام پر اسرائیل نے جو جوابی جو حملہ کیا ہے اسے بھی روس کی ٹیکنالوجی کی مدد سے شام نے ناکام بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پورے خلیج میں جس کی نہ تو اسرائیل کو توقع تھی، نہ عرب ممالک کو توقع تھی، اور نہ ہی امریکہ کو توقع تھی۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کے نتیجے میں جس طرح اسرائیل ہر وقت
ہر ملک پر چڑھ دوڑتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، اور اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایران کے ایک ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر سائبر اٹیک کیا تھا، اور اس کی بہت ساری سینٹریفیوج مشین جو ہیں وہ ناکارہ بنا دی گئی تھی، حالانکہ اسی دن ہی اس جو پروگرام ہے ان کا شفٹ کیا گیا تھا اسے پہاڑوں کے اندر، ایون دین اسے سائبر اٹیک کے ذریعے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اب ایران نے شام کی سرزمین سے اسرائیلی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے اسے جواب دے دیا ہے۔ اسی طرح بالکل بے عین ہی جس طرح وہ یمن سے سعودی عرب پر حملہ آور ہے، اسی طرح شام کی سرزمین سے اسرائیل پر حملہ آور ہو کر ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیکنالوجی بھی امپروو کر رہا ہے، اور روس بھی آج ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ خلیج میں اسرائیل کے حوالے سے آج روس، شام، چین اور ایران ایک ہی پلیٹ فارم ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس کا رد عمل اسرائیل کس طرح دیتا ہے اور امریکہ اس حوالے سے کس حد تک جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔